کرم آپ کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے جی، خوش رہیں. رائے صاحب، پہلا ہی سوال، چودھری نثار صاحب اچانک کہاں سے متحرک ہو گئے؟ پچھلے 3 سال سے تو وہ بالکل غائب سے نظر ہی کہیں نہیں آ رہے تھے، یہ اچانک کہاں سے نکل آئے ہیں؟ اصل میں اس کا جو تعلق ہے وہ جو اس کی وجوہات ہے مین جو وہ کانسٹیٹوئنسی کے اندر جی. وہ اصل میں یوں کہ اس سے پہلے تو وہ بالکل خاموش تھے اور کبھی بھی ان کے حوالے سے کبھی ڈسکشن، یہ محل پہلی دفعہ ہے آپ نے کہ خلوص نے اور آپ کے پیار نے مجبور کیا کہ میں اس پہ بات کر رہا ہوں، ورنہ اس سے پہلے کبھی ہماری اس طرح کوئی ڈسکشن ان کی ذات کے بارے میں یا ان کے سیاسی کردار کے بارے میں نہیں ہوئی. اس کی کچھ وجوہات تھیں. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ چونکہ وہ مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں تھے تو ان کے متعلق وہ مسلم لیگ نون کا حصہ رہے ضرور تھے، لیکن چونکہ نہیں تھے اس لیے ہم نے کبھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی. ہوا یوں کہ جب موجودہ حکومت نے ایک آرڈیننس لانے کی تیاری کی، اور وہ اس لیے کی کہ جو لوگوں نے حلف نہیں اٹھایا وہ سیٹس خالی کی جائیں، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کی بنیادی جو پہلی وجہ تھی وہ اسحاق ڈار صاحب کے لیے جو سیٹ تھی نشست سینٹ کی وہ خالی کرانی تھی. کیونکہ جب وزیر بنایا حکومت نے پہلے حفیظ شیخ صاحب جو تھے وہ بے نیل و نرام چلے گئے، اور اب جب نئے وزیر خزانہ آئے تو ان کے لیے انہوں نے نشست خالی کرانی تھی. تو وہ جب آرڈیننس وہ لانے کی تیاری کی تو اس وقت اب بڑا ایک عجیب صورتحال تھی حلقے کے اندر کہ حلقے میں الیکشن ہونا تھا. اگر وہ آرڈیننس آ جاتا حلف سے پہلے تو اس کا الیکشن ہونا تھا، اور اس الیکشن کے نتیجے میں وہ جو ایک متھ کریٹ ہوئی تھی، 2 متھس تھیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروپیگنڈا تھا. جو کچھ لوگ کچھ تھوڑے بہت ساتھ رہ گئے تھے ان کو اپنے ساتھ ریٹین کرنے کے لیے، وہ متھ 2 چیزوں کے گرد گھومتی تھی. پہلی یہ تھی کہ وہ ان کا جو وزارت اعلیٰ پنجاب کی انہیں ملے گی، تو بہت سے لوگ جنہوں نے کسی زمانے میں شاید کوئی مفاد اٹھایا ہو یا مفاد مستقبل میں اٹھانے کا ارادہ ہو تو وہ اس امید پہ وہاں پر کھڑے تھے. تو اب اگر آرڈیننس آ جاتا تو وہ جو پہلا حصہ تھا اس متھ کا، اس بیساکھی کا، ان کرچز کا، وہ ظاہرہ ختم ہو جاتا کہ حلقے میں الیکشن ہو رہے ہیں تو وزیر اعلیٰ وہ بنتا ہے جو ایم پی اے ہو. تو پہلا حصہ وہ ختم ہو جاتا. اور دوسرا وہ زیادہ اہم تھا، اور اس کی اہمیت صرف NA59 میں نہیں بلکہ NA63 میں جو دوسرا ایکسلا والا حلقہ ہے، اور اس کے نیچے پھر 2 صوبائی حلقے ادھر ہیں، 2.5 صوبائی حلقے تقریباً اس حلقے میں، تو وہ بھی متاثر ہونے تھے. اور وہ یہ تھا، دوسری متھ یہ تھی کہ وہ مسلم لیگ نون کا کسی حوالے سے حصہ ہیں اور شاید وہ کسی ٹائم بھی ان کی انٹری مسلم لیگ نون میں ہو سکتی ہے. تو کچھ لوگ جو مسلم لیگ نون کے جو نسبتاً کم آگاہی رکھتے ہیں پارٹی پالیٹکس سے، وہ بھی شاید اسی وجہ سے پیوستہ تھے. تو اب اگر فرض کریں کہ اس آرڈیننس کے نتیجے میں PP10 کا حلقہ خالی ہو جاتا، اگر یہ حلف نہ لیتے اور پھر وہاں پہ الیکشن اناؤنس ہوتا، تو obviously مسلم لیگ نون نے وہاں پہ اپنا کینڈیڈیٹ اتارنا تھا. اور جب کینڈیڈیٹ اتارنا تھا تو پھر وزیر آباد کی طرح، ڈسکا کی طرح، نوشہرہ کی طرح پارٹی قیادت نے جا کر وہاں پر جلسے بھی کرنے تھے، ریلیاں بھی ہوتی obviously مسلم لیگ نون کے سٹیج سے، اور پھر ظاہر ہے اپنا بقا رکھنے کے لیے چوئی صاحب نے بھی اپنا کینڈیڈیٹ اتارنا تھا اس حلقے کے اندر اور اس کی کمپین بھی چلانی تھی. تو وہ جو متھ کا دوسرا حصہ تھا، اس پرسپشن کا اور یا اس پروپیگنڈے کا دوسرا حصہ تھا کہ وہ ابھی تک حصہ ہیں، وہ پھر وہیں پہ ختم ہو جاتا. اور اس کے ختم ہونے سے ایک بہت وائڈر ہورائزن پہ کلیئرنس آ جاتی ہے NA63 میں. تو اس سے بیسیکلی بچنے کے لیے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے جو خود اپنا ریٹن بیان پرسوں جب دیا شام کو، اور پھر اس کے بعد لاہور میں جو پریس ٹاک کی اس میں بھی بتایا کہ یہ جو حلقے کے معروضی حالات تھے ان کی بنا پر میں نے یہ فیصلہ کیا. اور معروضی حالات کو اگر سمویا جائے مختصر ایک جملے میں یا ایک سینٹنس چھوٹے جملے میں، تو وہ یہ ہے کہ وہ اس ضمنی الیکشن میں شکست کا خوف، ضمنی الیکشن میں شکست کا خوف ان کو اس نیج پہ لے کے آیا کہ انہیں بھی یو ٹرن لینا پڑا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے وہ ڈائلاگ بہت مشہور تھے، سوشل میڈیا پہ سناتے نہیں، ہم ساری دنیا نے سنے ہوئے ہیں
کہ تھوک کر چاٹنا اور یہ وہ بٹانی سیاست ہے. اچھا یہ بتائیں پھر ان کو کل حلف کیوں نہیں لینے دیا گیا؟ وہ تو ایک ہفتے سے پلان کر رہے تھے کہ، اور ان کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اسپیکر صاحب بھی نہیں ہے، ڈپٹی اسپیکر صاحب بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تشریف لے میرا آئے. خیال ہے کہ یہ اسپیکر صاحب کا ہونا نہ ہونا، ڈپٹی اسپیکر کا ہونا نہ ہونا، وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ کوئی ہلکی پھلکی، میرا خیال ہے، میرا اندازہ ہے کہ وہ ایک شرارت تھی، اور اس شرارت کی شاید وجہ یہ ہے کہ اس وقت اسمبلی کے ظاہر ہے باغ دوڑ جو ہوتی ہے وہ اسپیکر کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جو سیکرٹری اسمبلی ہیں وہ بھی اسپیکر صاحب کے موسٹ ٹرسٹڈ آفیسر ہیں، جو کہ تھرو آؤٹ اسپیکر صاحب کے ساتھ رہے ہیں، اپنے جو ایک ٹی ایم اے کے دور سے لے کر جو اس وقت سیکرٹری اسمبلی ہیں وہ ان کے موسٹ ٹرسٹڈ پرسن ہیں. تو شاید ہو سکتا ہے کسی نے ایک، میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا کہ اگر ایک حلف لینا ایک کسی کا حق ہوتا ہے، وہ اگر حلف لینے گئے تو اس کے لیے کسی کو مطلب یہ اس قسم کی چیز کرنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ قانون اس کی اجازت بہرحال نہیں دیتا. جو بھی پینل افچے میں خود اسمبلی کے بہت سے اجلاسوں کی صدارت کا، اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھنے کا مجھے بھی اعزاز حاصل ہوا ہے، تو اس کے پاس اس وقت تمام وہ اختیارات ہوتے ہیں جو اسپیکر کے پاس. تو یہ جو ان کے ساتھ جو ہوا یا کیا گیا، اس میں محل ایک اور بھی فطری ان کے پرانے حریف جو مسلم لیگ نون کے اندر بھی ان کے حریف تھے، اور پھر بعد میں بھی حلقے میں وہ شاید راجہ بشارت صاحب بھی وہاں پر موجود تھے وزیر قانون و پارلیمانی امور کی حیثیت سے. تو عین ممکن ہے کوئی اس کے پیچھے کوئی پرانا قرضہ انہوں نے چھپانے کی کوشش کی. اور باقی میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون کو یا پی ٹی آئی کو ان کے حلف سے کوئی خاص فرق پڑتا کہ جس کی بنا پر وہ حلف کو رکوانے کی کوشش کرتے. وہ آج نہیں تو کل ہو جائے گا، کل نہیں تو پرسوں ہو جائے گا. کوئی بھی ممبر جو منتخب ہو حلف لینا اس کا حق ہوتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ کسی نے کوئی ایک پرسنل کوئی وینڈیٹا، پرانا اکاؤنٹ سیٹل کرنے کے لیے شاید کسی نے یہ ان کو محض ایک خفت سے دو چار کرنے کے لیے کسی نے یہ حرکت کی ہو تو کی ہو، ورنہ یہ اس کی کوئی اور مجھے وجہ سمجھ. بالکل ٹھیک ہے. ایسا میں کل ہمارے پروگرام میں ایک ہمارے مہمان تھے، گیسٹ سے تجزیہ کار ہیں، ریٹائرڈ کرنل محمد وسیم صاحب تھے، راجہ وسیم صاحب. ہمارے پروگرام میں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، اگر اجازت ہو میں آپ کو دو ایک آدھ منٹ کا وہ کلپ سنانا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اگلا میرا سوال. ان سے تعارف تو کرنل صاحب سے نہیں ہے، میں جی نہیں جانتا، میں ان کی ذات کے بارے میں شاید بات نہیں کر سکوں گا، میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن آپ جاری رکھیں، آپ سنائیں. جی تجزیہ کار ہیں جی، وہ تجزیہ کرتے ہیں، ٹی وی اسکرین پہ آپ کو نظر آتے ہیں، وہ کوئی پرسنلی کسی